نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ آپ میں سے کوئی بھائی، کوئی ساتھی اور کوئی بزرگ ایک سادہ کاپی لے یا رجسٹر لے لے، اس سادہ کاپی سے اور رجسٹر سے دو سادہ ورق اتار لے، ایک ورق یوں بائیں ہاتھ میں پکڑ لے اور دوسرا ورق جو ہے اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے۔ یہ ورق جو آپ کے بائیں ہاتھ میں، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، یہ زمین پہ گرے تب بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی چلتے ہوئے زمین پہ گرے اس کاغذ کو ٹھوکر مارے تو آپ کو کیا لگے؟ کوئی اس کو پکڑے کچرے کی ٹوکری میں پھینک دے یا اس کو پکڑے کسی نالی میں پھینک دے، آپ کو کیا لگے؟ یہ دوسرا ورق جو آپ کے دائیں ہاتھ میں، جو اسی کاپی سے، اسی رجسٹر سے اترا ہے، آپ اس ورق کے اوپر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت لکھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس۔ اب کچرے کی ٹوکری تو بہت دور کی بات، اللہ کی بنا نالی تو بہت دور کی بات، پاؤں کی ٹھوکر تو بہت دور کی بات، میرا اور آپ کا ضمیر اور ایمان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ یہ ورق میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ بھی پائے۔ اسے پوری عزت کے ساتھ ہم لپیٹیں گے، خوشبو میں معطر کریں گے اور پورے احترام کے ساتھ اس کو الماری میں محفوظ کریں گے۔ میرا سوال ہے، ورق دونوں ایک ہی کاپی سے اترے، ایک ہی رجسٹر سے اترے، ایک کا مقدر پاؤں کی ٹھوکر ہے، گٹر کی نالی ہے، دوسرے کا نصیب خوشبو میں معطر ہو کے الماری میں محفوظ ہونا ہے، سبب کیا ہے؟ جواب آئے گا کہ پہلا ورق جس طرح وہ کاپی سے اترا ویسے ہی زمین پہ گرا، اسے ویسے ہی ٹھوکر لگی، لیکن یہ جو دوسرا ورق ہے بھلے یہ اسی کاپی اور رجسٹر سے اترا ہے، لیکن اس پہ قرآن کی ایک آیت آ چکی۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی برکت سے یہ پاؤں کی ٹھوکر نہیں بلکہ خوشبو میں معطر ہو کے الماری میں محفوظ ہوگا۔ بتلائیے، جب قرآن مجید کی ایک آیت نے کاغذ کے ورق کو یہ عزت دی ہے، یہ احترام دیا ہے، تو جس انسان کے دل اور سینے کے اندر پورے کا پورا قرآن محفوظ ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا، اس کی شان کیسی ہوگی۔ تحفظ قرآن پروگرام۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو حیرانگی ہوگی، حیران ہوں گے آپ یہ بات سن کے۔ آج کے دور کے مسلمان جو ہیں، میرا اور آپ کا وقت ماپنے کا آلہ کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ گھڑیاں ہیں اور منٹ ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بتلائیے، نماز فجر کی اذان اور اقامت کے مابین کتنا وقت ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کتنے منٹ؟ جتنے منٹ ہوں، 20 منٹ ہیں یا 25 منٹ۔ آپ میں سے میں کسی بھائی سے یہ سوال کروں کہ آپ گھر سے تشریف لائے ہیں مسجد میں، واپس گھر جائیں گے تو آپ کے گھر سے مسجد میں آنے تک کتنا وقت لگتا ہے؟ تو جتنا آپ کا وقت لگتا ہے آپ بتا دیں گے۔
5 منٹ ہے تو 5 منٹ کہیں گے، 10 ہے تو 10 کہیں گے۔ ایسے ہی آپ بیرون شہر جانا چاہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میں یہاں سے لاہور جاؤں تو مجھے اتنے گھنٹے لگتے ہیں۔ وقت ماپنے کا پیمانہ آج کے دور کے لوگوں کا کیا ہے؟ گھڑی۔ اور صحابہ اکرام کا وقت ماپنے کا پیمانہ پتہ کیا تھا؟ ان کا پیمانہ قرآن مجید تھا۔ اللہ، ان کا پیمانہ قرآن مجید تھا۔ حدیث میں الفاظ ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا کہ بتلائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور اقامت کے دوران کتنا کو وقفہ دیتے، تو صحابی جواب دیتے اتنا جتنا ٹائم قرآن مجید کی اتنی آیتوں کو پڑھنے میں لگتا ہے۔ اللہ، کسی سے سوال ہوتا کہ بتاؤ کہ تمہارا مدینے سے جو گھر ہے وہ کتنے فاصلے پہ ہے، تمہیں اپنے گھر سے مسجد میں آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ جواب دے گا ٹائم جتنا ٹائم ایک مسلمان کو قرآن مجید کی 50 آیتیں پڑھنے میں لگتا ہے اتنا ٹائم مجھے اپنے گھر سے مسجد میں آنے کو لگتا ہے۔ اللہ، کسی نے حدیث بیان کی تو یوں کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام فلاں مقام پہ ٹھہرے، وہاں آپ نے اتنی دیر قیام کیا کہ جتنی دیر ایک مسلمان کو قرآن مجید کی اتنی آیتیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا کہ ان کا پیمانہ قرآن تھا۔ اور ایک حدیث میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا، ہے تو یہ بڑی معروف حدیث ہے، لیکن کیا بات ہے کہ وہ لوگ کس طرح امیر تھے، ان کی دولت کیا تھی۔ آج کل کے مسلمان کی دولت کیا ہے؟ مال ہے، زر ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، ان کی دولت کیا تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون آئی، اس خاتون اور عورت نے آ کے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آپ کا خاصہ تھا کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکتی تھی۔ آپ نے اس خاتون کے ایک نگاہ دیکھا اور نظریں پلٹا دیں، جس کا معنی تھا کہ مجھے تم میں کوئی ضرورت حاجت نہیں۔ وہ خاتون سمجھ گئی، بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام کے پہلو میں ایک صحابی بیٹھے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا نکاح کرتے ہیں۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، دانا لوگ ہیں، اب میں جانتا ہوں کہ ملک کلاں کے جو لوگ معمولی سامعین نہیں ہیں، آپ کا مزاج بہت اچھا ہے علم کے اعتبار سے، اور اس علاقے سے علم کی بڑی خوشبو آتی۔ صاحب عقل و فہم یہاں بیٹھے، آپ میں سے وہ بھائی کھڑا کرے ہاتھ، وہ بزرگ کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہو کہ جو اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس سوائے تہ بند کے، لاچے کے، دھوتی کے اوپر بھی کچھ نہیں، تہ بند کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس کی ساری زندگی کی جمع پونجی تہ بند ہے۔ کتنا غریب کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ یہ صحابی بیٹھے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ نکاح تو میں کر دیتا ہوں، کو حق مہر میں کیا ہے تیرے پاس، کیا دے گا؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ کہا گھر جا، شاید کو لوہے کی انگوٹھی تجھے میسر ہو۔ گھر گیا، واپس آیا، اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، یہ ایک اظہار ہے بس۔ اللہ اکبر، میری کل جمع پونجی یہ اظہار تہ بند ہے، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ آپ ہنسنا شروع ہوئے۔ کہا اللہ کے بندے، اس اظہار تو تہ بند کے 2 ٹکڑے کیے تو نہ تیرے کام کا نہ اس کے کام کا۔ وہ بیچارہ بیٹھ گیا کہ بات نہیں بنے گی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھے اور چل دیے۔ آپ نے اس کو بلایا، ادھر آ، نہ تیرے پاس مال ہے، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہیں ہے، وہ تمہیں قرآن آتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں قرآن آتا ہے؟ وہ دنیا کے غریب تھے، اللہ کی قسم قرآن کے بڑے امیر تھے، دین کے امیر تھے۔ جیسے ہی لفظ آیا قرآن کا، فر زبان چلنا شروع۔ اللہ کے رسول قرآن تو بڑا آتا ہے،
فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے، گنتا گیا. آپ نے کہا بس کر. اچھا تمہیں قرآن مجید کی جتنی صورتیں یاد ہیں نا، ساری اس کو یاد کرا دینا، قرآن کی تعلیم ہی تیرا حق میں ٹھہرے گا. دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا قرآن، کیسے انہوں نے قرآن کو حفظ کیا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کل 3 افراد تھے. کتنے لوگ تھے؟ کل 3 تھے. پتہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے رات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیا. اللہ، رات کو بھی کتنے حصے میں تقسیم کیا؟ 3 حصوں میں بانٹا. عشاء کی نماز کے بعد 2 سو جاتے، 1 نہ سوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا، وہ رکوع کرتا، وہ سجدے کرتا، وہ عبادت کرتا. جب رات کا 1 حصہ گزر جاتا وہ دوسرے کو بیدار کر دیتا. وہ کھڑا ہوتا، قرآن پڑھتا، رکوع کرتا، سجدے کرتا، تلاوتیں کرتا، استغفار کرتا، مالک کے سامنے سجدہ ریزی کرتا، گریہ زاری کرتا. جب رات کا دوسرا حصہ بھی بیت جاتا وہ تیسرے کو بیدار کر دیتا. تیسرا اٹھ کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا، کلام اللہ کی تلاوتیں کرتا. فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی. یوں عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی صبح تک اس محدث کے صحابی کے گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہتی. اللہ، قرآن پڑھا جاتا. یہ ہے تحفظ قرآن. کیسے ان لوگوں نے قرآن سے محبت کی. یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ الفاتحہ سے ہوتا ہے نا، سورۃ الفاتحہ. اب ذرا غور کریں، حدیث میں الفاظ ہے جب بندہ حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں دیکھا میرے بندے نے میری تعریف اور حمد کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، مالک کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اب تو میری ثنا خوانی بھی کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک کہتے ہیں مجدنی عبدی. حمد اور ثنا کرنے کے بعد اب بزرگی بھی بیان کر رہا ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے مالک تیری حمد کر کے، تیری ثنا خوانی کر کے، تیری بزرگی بیان کر کے اعلان کرتا ہوں ایاک نعبد، آج کے بعد صرف تیری عبادت کروں گا. وایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگوں گا. کہتے ہیں اچھا تو نے میری حمد کر دی، ثنا خوانی کر دی، بزرگی بیان کر دی، جب آج کے بعد تو میری ہی عبادت کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا. بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ مانگ کیا مانگتا. اچھا بندہ پھر نہ بہت بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہے اللہ سے. پہلی چیز اہدی، اللہ مجھ کو کیا چاہیے؟ ہدایت. الصراط المستقیم، مجھے سیدھا رستہ چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے جن کے اوپر انعام کیے یعنی انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، مجھے ان کی راہ پہ چلنا. غیر المغضوب علیہم، اے مالک ماضی میں جن قوموں کے اوپر آپ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا، ٹڈیوں کے عذاب آئے، جوؤں کے عذاب آئے، جن کے چہروں کو بندر و خنزیر کے چہروں میں تبدیل کر دیا گیا، جنہیں زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، جن پہ پتھروں کی بارشیں ہوتی رہیں، اللہ مجھے ان کے راستے پہ نہیں چلنا. والظالمین، ماضی میں جتنی قومیں گمراہ تھیں اللہ مجھے ان کے راہ سے بھی بچنا ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا اہدی، تجھے ہدایت چاہیے، الصراط المستقیم، سیدھی راہ چاہیے. غیر المغضوب علیہم،
تمہیں مغضوب علیہ لوگوں کی راہ سے بچنا ہے، ولا الضالین، تو گمراہی کے راستے سے بچنا چاہتا ہے، سب چیزیں چاہتا ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں اس کو، کیا جواب دیتے ہیں؟ مالی کہتے ہیں بندے الف لام میم ذالکل، تو پھر یہ کتاب ہے اللہ، ذالکل کتاب، پھر یہ کتاب ہے، اہدی اس میں ہدایت بھی، الصراط المستقیم اس میں صراط مستقیم بھی، صراط الذین انعمت علیہم یہ منعم علیہ لوگوں کی راہ بتلائے گی، غیر المغضوب علیہم جن قوموں پہ میرے عذاب کا کوڑا برستا رہا یہ ان کے بارے میں پوری تمہیں آگاہی دے گی، ولا الضالین ذالک الکتاب یہ کتاب تمہیں گمراہی سے بچائے گی۔ اللہ اکبر، یہ کتاب تمہیں گمراہی سے بچائے گی، ذالک الکتاب، پھر یہ کتاب۔ حضرات یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تحفظ قرآن آج پروگرام ہے، پتہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، اس امت کے ساتھ پتہ کیا ہوا ہے؟ اس امت کے ساتھ حقیقت میں ہوا یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم میں سے کوئی بھائی اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے، اس کے پاس روڈ میپ ہے، نقشہ ہے، وہ اس نقشے کے مطابق سفر کر رہا ہے، روڈ میپ اوپن کیا ہے اور سفر کر، آج کل وہ لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں۔ ہم بھی کبھی درس پہ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، کبھی قصور، کبھی ایبٹ آباد، وزیر آباد، کبھی گجرات، جہلم وغیرہ، تو ہمیں جس مسجد کا پتہ نہ ہو تو ساتھیوں کے پاس بڑا آسان حل ہے، جناب ہم آپ کو لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں۔ لوکیشن کیا ہے؟ وہ روڈ میپ ہوتا ہے، آپ جیسی لوکیشن کو آن کرتے ہیں روڈ میپ کھل جاتا ہے اور وہ آپ کو سیدھا وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ روڈ میپ کھول لیتے ہیں، آپ کا سفر شروع ہے، اچانک آپ کا نقشہ گم ہو گیا، موبائل کی بیٹری بند ہو گئی، موبائل ہی گم ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ اب یقیناً آپ لوگوں سے راستہ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو خود بھٹکا ہوا ہے، جسے خود راستے کا علم نہیں، اگر آپ اس سے راستہ پوچھیں گے کیا وہ آپ کی رہنمائی کر پائے گا؟ وہ تو خود بھٹکا ہوگا، وہ تو خود گم ہے۔ اس امت کے ساتھ بالکل ایسا ہوا۔ میرا اور آپ کا روڈ میپ تھا قرآن، اس امت کا نقشہ تھا حدیث، ہماری منزل تھی سیدھا جنت، اور ہم اس روڈ میپ کے مطابق چل رہے تھے، چلتے چلتے ہم نے روڈ میپ گم کر دیا، قرآن کو بند کر دیا۔ پھر ہم کن کے پاس گئے؟ مغرب کے عیسائیوں کے پاس، یورپ کے ان عیسائیوں کے پاس، پھر ہم اسرائیل کے یہودیوں کے پاس۔ ہماری لائکنگ، ہماری پسند، ہمارا معیار، ہماری ترجیحات، ہمارا رول ماڈل بالکل ان کافروں جیسا بن گیا۔ مجھے بتاؤ قرآن جن کو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں کیا رستہ دکھائیں گے؟ کیا رہنمائی کریں گے؟ ہم نے کلچر ان کا اپنایا، تہذیب ان کی اپنائی، راستے ان کے اپنائے، طریقے اور رسمیں ان کی اپنائی۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنا روڈ میپ کھولنا ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ ہے نا، اس کے گلے کے اندر یا اس کے پاس قیمتی ہیرے جواہرات کا ہار ہو، اور اس کے سامنے سے ایک فقیر گزرے اور فقیر کے پاس بالکل پتھروں کا اور بے وقت سا ہار اس نے پہنا ہو، تو یہ بادشاہ یہ خواہش کرے کاش یہ قیمتی ہار یہ لے لے اور اپنے گلے کا یہ پتھروں کا ہار مجھ کو دے دے۔ اس امت کا یہ حال ہے۔ قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس، محمد جیسے نبی ہمارے پاس علیہ الصلاۃ والسلام، احادیث جیسی بہترین رہنمائی ہمارے پاس، اور ہم ترقی ڈھونڈ رہے ہیں کن لوگوں کے راستے پہ؟
کافروں کے راستے پہ نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنا روڈ میپ کھولنا ہے، اپنا نقشہ اوپن کرنا ہے، ہمیں اپنا ٹریک پکڑنا ہے، روٹ پکڑنا ہے۔ میرا روٹ صراط مستقیم ہے، میرا نقشہ وہ قرآن اور حدیث ہے، منزل سیدھا جنت ہے۔ اللہ اس کو پکڑنا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اس ترقی یافتہ دور سے ذرا اپنی نظریں چرا کر ان اونچی اونچی عمارتوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا تعلق توڑ کے ذرا آج سے 1500 سال پہلے جائیں اور دیکھیے کہ آج سے 15 صدیاں قبل زمین پہ کیا تھا۔ یہ انسان جس کو اشرف مخلوقات ہونے کا اعزاز حاصل، یہ انسان جس کو مسجود ملائکہ ہونے کا شرف حاصل، یہ انسان کے جس کو ساری کائنات کو اللہ نے لفظ کن سے بنایا ہے، کن فیکون، اس انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی کیسے بسر کر رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد اس انسان پہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب قاتل قتل سے، چور چوری سے، ڈاکو ڈاکے سے، بدکار بدکاری سے، شرابی شراب سے لطف اٹھا رہا تھا۔ معصوم بچیوں اور زیر دست غلاموں کی دردناک چیخ و پکار قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی تھی، اور پوری دنیا میں اندھیرے، گمراہیاں، ظلمات کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ نبی آدم کی گمراہی کا ٹھیکیدار شیطان ملعون اپنی کامیابیوں کے اوپر برہنہ رقص کر رہا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کس کو اتارا؟ آسمان کی بلندیوں سے اللہ نے قرآن کی صورت میں انسان کو ایک ایسا دستور زندگی عطا کر دیا، ایک ایسا اسلوب حیات عطا کر دیا کہ جس نے دنیا میں آ کر اس انسان کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اے انسان، تیرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کس نے بتلایا؟ قرآن نے بتلایا۔ اے انسان، تو نے ماں باپ کی حیثیت سے اولاد کا احترام کیسے کرنا ہے؟ کس نے سمجھایا؟ قرآن نے سمجھایا۔ تو نے اولاد کی حیثیت سے ماں باپ کا احترام ایسے کرنا ہے، اور ماں باپ کی حیثیت سے اولاد کی تربیت ایسے کرنی۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، فرق کس نے سمجھایا؟ قرآن نے سمجھایا۔ یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، تمیز کس نے سکھلائی؟ قرآن نے سکھلائی۔ اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا۔ الغرض ہر وہ کام جو کرنے کا تھا وہ بھی قرآن نے بتلا دیا، ہر وہ کام جو نہیں کرنے کا تھا وہ بھی ہمیں قرآن نے بتلا دیا۔ اللہ ذالک الکتاب، اللہ کہتے ہیں یہ کتاب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا ریب فیہ، ہے یہ سچی، ہے یہ سچی، ھدی للمتقین، لیکن فائدہ یہ صرف ان لوگوں کو دیتی ہے جن میں کچھ تقوی ہوتا ہے، فائدہ انہی کو دیتی ہے، ھدی للمتقین، جن میں کچھ تقوی ہوتا ہے۔ اب آخری بات ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ قرآن مجید جس شخص کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی دنیا چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اللہ نے ان کا نام رکھا ہے متقین، ھدی للمتقین۔ آگے ان کی صفات بیان کی۔ وہ صفات پتہ کیا ہے؟ پہلی صفت اللہ بیان کرتے ہیں، الذین یؤمنون، پڑھیں ذرا، الذین یؤمنون، کہا وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ جنت کو دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں، پر ایمان ہے۔ فرشتوں اور ملائکہ کو دیکھا نہیں، پر ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے، اصل معنی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ ایمان بالغیب کی بنیاد پر نماز پڑھتے، غیب پر ایمان کی بنیاد پر نماز پڑھتے۔ نماز پڑھوں گا جنت ملے گی، یہ ایمان بالغیب کی بنیاد۔ نہیں پڑھوں گا بطور سزا جہنم میں جاؤں گا، غیب کی بنیاد پر ایمان۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جو ہم نے دیا اس کو نہیں،
ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہمارا دیا مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ فرض ہے، دوں گا اجر ملے گا، نہیں دوں گا سزا ملے گی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم۔ اچھا، قرآن مجید کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کون ہیں؟ مفلحون۔ پتہ ہے آپ کو ترجمہ مفلحون؟ اچھا، قرآن مجید میں کامیابی کے لیے ایک لفظ فائزون بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ نے وہ کیوں نہیں کیا؟ یہ آخری بات ہے میری۔ مفلحون، مفلحون کا مادہ ہے فا لام اور ہا، جیسے ایمان، مومن کا مادہ کیا ہے؟ ایمان، ایمان سے مومن بنا ہے، یؤمنون بنا ہے، مؤمنون بنا ہے، آمنو بنا ہے، آمینو بنا ہے۔ مفلحون یہ بنا ہے فا لام اور ہا۔ فلاح کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ فلاح، آپ سے بہتر یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ فلاح کہتے ہیں عربی میں کسان کو، جو کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اچھا، جو بندہ کھیتی باڑی نہیں نہ جانتا، جس کو علم نہیں کھیت کیا ہوتا ہے، بیج کیا ہوتا ہے، ہل کیا ہوتا ہے، جسے علم نہیں کہ کس طرح فصل کے اندر محنت ہوتی ہے، اگر وہ اچانک کسی کسان کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھے، وہ اس کو پاگل کہے۔ پاگل ہے، اتنی گرمی، لوگ اے سی کے اندر آرام ان کو نہیں، اور یہ کھلے آسمان تلے گرمی میں کھڑا ہے اور کیچڑ نما گارے میں کھڑا ہے، اور کیا اس کے ہاتھ میں کدال ہے اور زمین کی کھدائیاں کر رہا ہے، جسم اس کا مٹی لگی ہوئی ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے، لوگ نرم لحاف کے اندر لیٹے ہوئے اور آرام کر رہے ہیں، اور یہ عجیب انسان ہے کہ ہاتھوں کے اندر گھاس کو پکڑا ہوا ہے اور کھیت میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ پاگل ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی اور دانے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر رہے ہیں۔ لوگ اس کو پاگل کہیں، جو جانتے نہیں۔ لیکن یہ جو کسان گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، سردی کی پرواہ نہیں کرتا، ہیں جی، وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ دیکھنے والا مجھے کیا کہے گا۔ وہ پاگل کہتا ہے تو کہے، وہ جانتا ہے یہ جو میں اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر رہا ہوں، یہ جو سردی اور گرمی کو برداشت کر کے میں کھیت میں کھڑا ہو کے ہل چلا رہا ہوں، کدال سے زمین کی کھدائیاں کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے میری یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، ایک ایک دانہ مجھے تن اور پودا اور درخت دے گا، یہاں فصل ہوگی، یہاں باغ ہوگا۔ اس رزلٹ کے اوپر یہ ہے، پیچھے آئیں، الذین یؤمنون بالغیب، کسان کی طرح جو بندہ زندگی بسر کرتا ہے کہ جیسے کسان جتنی محنت کرتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، مجھے فصل ملے گی، کا بندہ متقی ایمان بالغیب کی بنیاد پہ زندگی بسر کرتا ہے۔ لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں۔ یہ کیا رات ہوئی اور یہ نرم بستر کو چھوڑ رہا ہے، چھوٹی سی راتیں ہیں گرمی کی، تھوڑی دیر سویا تہجد پڑھ رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو یہ ظہر کی نماز کے لیے گیا تھا، شٹر ڈاؤن کیا تھا، دکان کو بند کیا تھا، پھر عصر کے لیے نکلا ہے، فیکٹری کو تالا لگا دیا، محنت مزدوری اس نے چھوڑ دی۔ یہ کیسا انسان ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں کھانے کے لیے، یہ سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ رمضان کے روزے، یہ شوال کے روزے رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے۔ بڑا عجیب انسان ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اس کو مال ملتا ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی، کاروبار کھڑا کیا، لاکھوں اس نے محنت سے کمایا، کبھی وہاں خرچ کرتا ہے، کبھی وہاں خرچ کرتا ہے، دیکھنے والا بندہ متقی کو دیوانہ کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، لیکن یؤمنون بالغیب، جب بندہ متقی قرآن جس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ایمان بالغیب کی بنیاد پہ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو بھلے کہیں، میں اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، لوگ پاگل کہتے ہیں تو کہہ لیں، یہ میرا ایک ایک سجدہ مجھے بڑا صلہ دے گا۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں تو کہتے رہے، میں نے شٹر ڈاؤن کیا ہے، ظہر کے لیے مسجد میں آیا ہوں، مجھے پتہ ہے جتنا وقت میرا مسجد میں گزرا ہے رائے گاہ نہیں، یہ وقت قیامت کے دن میرے لیے بڑا ثواب بنے گا۔
لوگ دیوانہ کہتی ہے تو کہتا رہے پھر کیا ہوا، اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے، یہ میری محنت سے تھوڑا ملا، علم سے تھوڑا ملا، عقل اور ہنر سے تھوڑا ملا، اس میں میری کوئی کمال تو نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے مال سے میں نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں پاگل تو کہتے رہے، میں نے خرچ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کریں گے۔ اللہ، یہ ہیں وہ لوگ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہا ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہے یہ سچی، لیکن فائدہ ان لوگوں کو دے گی جو ایمان بالغیب کی بنیاد پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ، باتیں تو میں نے کافی اپنے ذہن میں خیال کی تھی کہ آپ احباب سے اس موضوع پہ کروں گا، لیکن زیادہ وقت آپ کا لینا یہ مناسب نہیں، آپ کی بھی بہت ساری مصروفیات ہوگی، اور وقت بھی آپ سے وعدے کے ساتھ آغاز کیا تھا کہ آپ سنتے بھی پڑھ لیں گے، اور حقیقت ہے کہ مجھے آپ کے بھی ایک پروگرام کے لیے حاضری دینی ہے، تو انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کی ہیں وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے جو سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو غلطی اور کوتاہی درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔